پیچھے تک آواز نہیں پہنچتی کیا؟ نہیں پہنچتی ہے کیا؟ صاحب نہیں پہنچتی ہے؟ ہماری آواز اگر پیچھے نہیں پہنچے گی صحیح کی تاریخ کیا ہے؟ کہاں کام کر رہا ہے؟ صحیح وہ ہے جو اپنے آپ کو اس بات کے درپے کر لے کہ حکم خبری کا اس بات وہ دلیل سے یا تنبیہ سے کرے، یہ ہے مدعی کی تعریف جو بڑا اصول ہے سے بھاری لگ رہا ہے سامنے یا وہاں سے ہو سکتا ہے وہاں سے شاعر کہتے ہیں کہ ھذا اولیٰ من قول البعض ما، مصنف نے مدعی کی تعریف لفظ من سے کی، یعنی من نسب نفسہ، جو اپنے آپ کو اس بات کے درپے کر دے کہ حکم خبری کا اس بات کو دلیل یا تنبیہ سے کریں، یعنی مصنف نے یہاں من کو ذکر کیا، جبکہ بعض لوگوں نے مدعی کی تعریف کی تو من کے بجائے انہوں نے ماں کہا، تو ماں کے بنسبت من یہ زیادہ بہتر ہے، اس وجہ سے کہ من ذوی العقول کے لیے آتا ہے جبکہ ماں غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ مناظرہ ذوی العقول ہی کے درمیان ہوتا ہے، غیر ذوی العقول کے درمیان مناظرہ نہیں ہوتا، اس لیے ماں کے بنسبت من لانا یہاں زیادہ بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ھذا اولیٰ من قول البعض ما، یہ ہے بعض لوگوں کے قول ما سے اولا، لأن المناظرة انما تكون بین ذوات العقول، اس لیے کہ مناظرہ کس میں ہوتا ہے؟ ذوات العقول میں، جو پلا ہے مناظرہ وہی میں ہوتا ہے۔ نسب نفسه لإثبات الحكم أي تصدى لأن يثبت الحكم الخبري الذي تكلم به من حيث إنه إثبات، یعنی وہ اپنے آپ کو اس بات کے درپے کر دے کہ حکم خبری جس کا اس نے تکلم کیا ہے اسے ثابت کرے،
اس حیثیت سے یعنی اس بات کی حیثیت سے ثابت۔ مثلا اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وضو میں نیت فرض نہیں ہے، تو اس حکم خبری کے اس بات کے درپے کرے کہ اس کو ثابت کرے اس بات کی حیثیت سے۔ بلا یہ رہو اب یہ جو قید لگ گئی من حیث انہ اثبات، اس قید کے لگ جانے کے بعد یہاں سے ایک اشکال خود سے ہو گیا۔ وہ اشکال یہ ہے کہ مدعی کی تعریف یہ اس پر بھی صادق آ رہی ہے جو نقض اجمالی کرے یا معارضہ کرے، اس پر بھی یہ تعریف صادق آ رہی ہے۔ اب نقض اجمالی اور معارضہ یہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے کہیں، یہ پڑھا ہے کہ نقض اجمالی کی تعریف یہ ہے کہ ابطال دلیل بعد تمامی کی متمسکن بشاہد یدل علی عدم استحقاقہ بالاستدلال لاستلزام المحال او لتخلفہ عن المطلوب۔ یہ تعریف کس کی ہے؟ کس کی؟ لفظ اجمالی۔ سمجھ گئے؟ تعریف سمجھ میں آ گئی لفظ اجمالی کی؟ کیا نہیں سمجھ میں آئی؟ دلیل مکمل ہو جانے کے بعد اسے باطل کرنا، اس وجہ سے کہ وہ دلیل استدلال کے قابل نہیں، کیونکہ اس دلیل پر کوئی محال لازم آتا ہے یا یہ ہے کہ وہ مضمون سے متخلف، یعنی دعویٰ کچھ ہے دلیل کچھ ہے۔ تو جو شخص نقض اجمالی وارد کرتا ہے اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ لیسا دلیل کا بصحیح، تمہاری دلیل صحیح نہیں، تو لیسا دلیل کا بصحیح اس میں حکم خبری ہے کہ نہیں ہے نا؟ اب اس کے بعد اس کو ثابت کرتا ہے کہ دلیل کیوں نہیں صحیح۔ تو جو شخص نقض اجمالی وارد کرتا ہے وہ بھی حکم خبری کا اس بات کرتا ہے، اسی طرح سے جو معارضہ وارد کرتا ہے وہ بھی حکم خبری کا اس بات کرتا ہے، کیونکہ معارض کا کام یہ ہوتا ہے کہ دلیل کے مقابلے میں دلیل لے آتا ہے، مدعی نے جو دلیل پیش کی ہے اس کی دلیل کے مقابلے میں کوئی دوسری دلیل کو لے آتا ہے، تو بھی حکم خبری کا اس بات کرتا ہے۔ تو یہ تعریف اس شخص پر بھی صادق آ رہی ہے جو نقض اجمالی وارد کرے یا معارضہ وارد کرے، مگر جب حیثیت کی قید لگ گئی یعنی من حیث انہ اثبات، تو یہ قید لگنے کے بعد اب یہ اعتراض یہاں سے دور ہو گیا، کیونکہ جو شخص نقض اجمالی وارد کرتا ہے یا معارضہ کرتا ہے وہ کہ حکم خبری کا اس بات وہ بھی کرتا ہے، لیکن اس بات کی حیثیت سے نہیں بلکہ نفی کی حیثیت سے، کہ مدعی کے دعویٰ کی نفی کرتا ہے، تو اس کا اس بات یعنی حکم خبری کا جو اس بات کرتا ہے وہ اس بات کی حیثیت سے نہیں بلکہ نفی کی حیثیت سے، یعنی مدعی کے دعویٰ اور اس کے مضمون کی نفی کی حیثیت سے اس بات کرتا ہے، اور یہاں پہ اس بات کے حکم ہونا چاہیے اس بات کی حیثیت سے، لہذا اب یہ تعریف اس پر صادق نہیں آئے گی جو نقض اجمالی کرے یا یہ ہے کہ وہ معارضہ ہے۔
لہذا اب یہ بات نہ ہوگا جو یہ کہا گیا کہ یہ تعریف اس پر صادق آتی ہے جو نفذ اجمالی کرے والمعارض، اور صادق آتے کس پر؟ معارض پر۔ وَهُمَا لَيْسَ بِمُدَّعِيَيْنِ فِي عُرْفِهِمْ، جبکہ یہ دونوں اہل مناظرہ کے حکم میں مدعی نہیں ہوتے۔ لِأَنَّهُمَا، یہ تعریف ان دونوں پر کیوں نہیں صادق آئے گی؟ وہ اس وجہ سے لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَصَدَّيَا لِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِثْبَاتٌ، اس وجہ سے کہ یہ دونوں اس بات حکم کے درپے اس بات کی حیثیت سے نہیں ہوتے، بل من حیث انہ نفی لاثبات حکم، بلکہ یہ دونوں اس بات حکم کے درپے اس حیثیت سے ہوتے ہیں کہ اس حکم کی اس بات کی نفی ہوتی ہے جس حکم کے ثابت کرنے کے درپے ان کا فریق مخالف ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُعَارَضَةٌ لِدَلِيلِهِ، اور اس حیثیت سے یہ ہے اس بات حکم کے درپے ہوتے ہیں کہ معارض جو دلیل پیش کرتا ہے وہ فریق مخالف کی دلیل کا کیا ہوتا ہے؟ معارضہ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں اگرچہ اس بات حکم کے درپے ہوتے ہیں، اس بات حکم کرتے ہیں، لیکن اس بات کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس حیثیت سے کہ ان کے فریق نے جو دعویٰ کیا ہے، جس حکم کو ثابت کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اس حکم کی نفی کرنا، اس کا ابطال کرنا ان دونوں کا مقصد ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ بالدلیل، اس کا تعلق ہے اس بات سے، یعنی مدعی وہ ہے جو اپنے آپ کو اس بات حکم کے درپے کرے، بالدلیل، دلیل سے، اب تنبیہ، یا کس سے؟ تنبیہ سے، دلیل سے کرے اس صورت میں فیما اذا کان الحکم نظریہ، اس صورت میں جبکہ حکم کیا ہو؟ نظری۔ اب تنبیہ فیما اذا کان بدیہیا غیر اولی، یا تنبیہ سے اس بات حکم کرے اس صورت میں جبکہ حکم کیا ہو؟ بدیہی غیر اولی، یہ غیر اولد نہیں ہے بلکہ غیر اولی، یعنی بدیہی غیر اولی۔ ضروریہ قضایا ضروریہ کی گئی جس میں آپ لوگ پڑھے گی نہیں، ان میں سے پہلے کس میں کیا؟ اولیات، اولیات، حدثیات، تجربیات، مشاہدات، یہ سب پڑھا ہے کہ نہیں؟ تو یہ وہی ہے بدیہی اولی۔ تو تنبیہ سے اس بات کرے گا اس صورت میں جبکہ حکم کیا ہو؟ بدیہی غیر اولی، ورنہ اگر بدیہی اولی ہے تو اس کی اس بات کی حاجت ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں مناظرہ کیا ہوگا؟ جیسے کہ وہ یہ کہے کہ آگ گرم ہے، تو یہ کون سا بدیہی؟ بدیہی اولی، اس میں مناظرہ ہوگا۔ وہ یہ اس کا انکار کرے گا کہ آگ گرم ہے، اگر کوئی انکار کرے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں شرح خاص میں جہاں سوفسطائیہ کی بحث ہے اس میں کیا علاج بتایا ہے؟ قال المصنف فیما نقل عنہ فیہ مسامحہ، مصنف نے اپنے منقولات میں کہا کہ اس میں مسامحت ہے۔ کیا ہے؟ مسامحت۔ مسامحت کا مطلب تسامح،
تو تعاون اصل میں لفظ آیا مسامات کا سب پھول کے برابر، پڑھا لکھا سب برابر، پڑھا بے پڑھا سب برابر ہو گئے۔ مسامحہ کا مطلب خلاف ظاہر مراد ہے، مسامحہ کا معنی خلاف ظاہر مراد لینا۔ تو مصنف نے اپنے منقولات میں کہا کہ اس میں مسامحت یہ ہے کہ اس بات کا فائدہ دلیل سے ہوتا ہے، یعنی دلیل مثبت حکم ہوتی ہے، باقی تنبیہ سے اس بات کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے اظہار حکم ہوتا ہے۔ اس بات حکم کا فائدہ کس سے ہوتا ہے؟ دلیل سے، اور تنبیہ سے اس بات حکم کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اظہار حکم کا فائدہ ہوتا۔ اور یہاں تنبیہ کو بھی اس بات سے متعلق کر دیا گیا ہے جس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکم کا اس بات دلیل سے بھی ہوتا ہے اور تنبیہ سے بھی ہوتا ہے، حالانکہ اس بات حکم صرف دلیل سے ہوتا ہے، تنبیہ سے نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا کہ اس میں مسامحت، لأن التنبیہ لا یفید الاثبات، اس لیے کہ تنبیہ اس بات کا فائدہ نہیں دیتی، کما سیأتی، جیسا کہ اس کی گفتگو آئے گی، تم کا کلام، مصنف کا کلام مکمل فعل بولتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تنبیہ سے اگر اس بات کا فائدہ نہیں ہوتا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ تنبیہ کو اس بات سے متعلق مانا جائے؟ تنبیہ سے اس بات کا فائدہ جب نہیں ہوتا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ تنبیہ کو اس بات سے متعلق مانا جائے؟ یہ تو سوال اس وقت پیدا ہوتا جب کہ تنبیہ کو اس بات سے متعلق کرے۔ اگر آپ کہیں لما کانت تنبیہ غیر مفید للاثبات، جبکہ تنبیہ اس بات کا فائدہ نہیں دیتی، لا یسع تعلق قوله بالتنبیہ، تو مصنف کے قول بالتنبیہ کو مصنف کے قول نے اس بات کے حکم سے متعلق کرنا صحیح ہے۔ فکیف حکم بالمسامحہ التي هي ارادۃ خلاف الظاہر، تو پھر مسامحت کا حکم یہاں پر کیسے لگایا گیا جو خلاف ظاہر مراد لینا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ تنبیہ کو اس بات سے متعلق کیا جا سکتا ہے، اس طور سے کہ اس بات سے عموم مجاز مراد لیا جائے۔ کیا مراد لیا جائے؟ عموم مجاز۔ عموم مجاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجازی معنی مراد لیا جائے، لفظ سے کوئی ایسا معنی عام مراد لیا جائے، یہ معنی حقیقی اور مجازی دونوں اس کے فرد بن جائیں۔ جو اس طرح سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یعنی ایسے ایسے سر بھی کر رہا ہے تاکہ قائل یہ سمجھے کہ ہاں ہماری بات سمجھ کر کے ایسے ایسے سر ہلا ہے۔ لگ رہا ہے کہ کوئی زاہد شب زندہ دار ہے، پوری رات بیداری میں گزر گئی ہے اور اب آرام فرمانے کی ضرورت ہے۔ تو جواب یہ دیتے ہیں کہ تنبیہ کو اس بات سے متعلق مانا جا سکتا ہے اس طور سے کہ اس بات سے عموم مجاز مراد لیا جائے۔
لفظ سے ایسا معنی مراد لیا جائے کہ معنی حقیقی اور معنی مجاز، لفظ سے کوئی ایسا معنی عام مراد لیا جائے کہ معنی حقیقی اور مجازی سب اس کے افراد ہو جائے. تو یہاں اس بات کا معنی وہ نہیں ہے دلیل سے ثابت کرے جو عام طور سے بولا جائے، بلکہ اس بات سے مراد دیا جائے تمکین الحکم فی ذہن المخاطب، یعنی مخاطب کے ذہن میں حکم کو جاگوزی کرتے ہو. مخاطب کے ذہن میں حکم کو جاگوزی کر دینا، یعنی بیٹھا دینا. اب اگر وہ حکم نظری ہے تو مخاطب کے ذہن میں بیٹھایا جائے گا دلیل سے، اور اگر وہ حکم بدیہی خفی ہے تو وہاں اس بات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا اظہار کیا جائے گا تنبیہ کے ذریعہ. تو اس بات سے ہمارے یہاں مراد دیا ہے تمکین الحکم فی ذہن مخاطب، اور اس کے تحت اس بات بھی داخل ہے اور اظہار بھی داخل ہے. تو میں کہوں گا یمکن تصحیح التعلق، یہاں تعلق کو صحیح قرار دینا ممکن ہے بِإِرَادَةِ عموم المجاز فی الاثبات، اس بات میں عموم مجاز مراد لے کر کے بِأَنْ مُرَادَ بِالْإِثْبَاتِ تَمْكِينُ الْحُكْمِ فِي ذِهْنِ الْمُخَاطَب، اس طور سے کہ اس بات سے مراد کیا دیا جائے مخاطب کے ذہن میں حکم کو بیٹھانا، جاگوزی کرنا. وذالک قد یکون اثبات، اور یہ کبھی کیسے ہوتا ہے اس بات کے ذریعہ. وقد یوجد بالاظہار، اور کبھی کیسے ہوتا ہے اظہار کے ذریعہ. اظہار کے ذریعے کب ہوگا جب یہ حکم کیا ہو بدیہی خفی. اگر حکم نظری ہے تو مخاطب کے ذہن میں اسے بیٹھایا جائے گا کیسے دلیل سے، اور اگر بدیہی خفی ہے مخاطب کے ذہن میں کیسے بیٹھائیں گے اظہار سے، یعنی تنبیہ سے اظہار کیا جائے. ابھی یہ تنبیہ کی الگ الگ شکل ہوتی ہے، تنبیہ کی الگ الگ شکل ہوتی ہے. ایک تنبیہ وہ بھی ہوتی ہے جو کیا نام ہے حفاظ کرام اپنی درسگاہوں میں تنبیہ کرتے ہیں اپنے طلبہ کو. وہ کیسے تنبیہ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ مخاطب کے ذہن میں کیسے بیٹھاتے ہیں؟ جب لڑکے سناتے ہیں قرآن شریف جب سناتے ہیں اور کہیں گھومتے ہیں تو حافظ جی کیسے تنبیہ کرتے ہیں؟ معلوم کیسے تنبیہ کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ تو اس سے کیوں تنبیہ کرتے ہیں؟ تاکہ اچھی طرح سے یاد ہو، اور اگر وہ کام نہ کریں تو اچھی طرح سے یاد نہیں ہوگا. وہ کام اسی ہے تو وہ ایسی ہے جیسے کہ کوئی جیسے کھیت میں پانی ڈالنا، کہ کھیتی میں اگر پانی نہ ڈالا جائے تو کھیتی سب کیا ہو جائے گی، سوکھ جائے گی. تو اسی لیے آپ کے لوگوں کو